आसार नजर आए, मुजरिम को रिहाई के आसार नजर आए। मक्के की फज़ाओं में मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन इल्ला अलल अर्शि इस्तवा। जानशीन सजाद नशीन हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज यूसुफ़दराज रहमतुल्लाह अलैह गुलबराशी तशरीफ़ फरमा है। मैं हज़रत से गुजारिश करता हूँ कि हमारे खालिद साथी गुलकोशी तशरीफ़ फरमाएं। वो भी को पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبل أقم الصلاة لدلوك قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبقى محبوب وقل رب أخرجني مخرج صدق واجعل لي وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
والثاني أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، میں مصباح القراء حضرت حافظ بخاری محمد عبداللہ قریشی الازہری حاضری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے نمائندے منعقدہ جلسہ حسن قرات کلام پاک یہ تمام شرکا کا استقبال کرتا ہوں. خصوصاً آج کے مہمان خصوصی حضرت مولانا شاہ محمد علیم الحسین صاحب منتخب سجادہ کی بارگاہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کرتا ہوں. طویل سفر کی مسافت طے کر کے آج اس محفل میں رونق افروز ہیں. ساتھ ساتھ سینشین سے تشریف فرما ضیاء المشاہد حضرت العلامہ سید محمد قبول بادشاہ قادری شیخاری مسجد دولاری متمد صدر مجلس الماجدین جانشین حضرت نقیب الاسلام کامل شیخاری رحمۃ اللہ علیہ رکن آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں. مولانا Hz.Abdullah Qureshi صاحب خطیب و امام جامع مسجد چوک، مولانا حافظ بخاری قریشی صاحب تمام احباب کا خیر مقدم کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ حضرت مصباح القراء حیدرآباد میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتے تھے. خصوصاً مکہ مسجد میں جب سے وہ خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں، مسجد میں ان کے چاہنے والوں کا ایک ازدحام رہتا. ہم بچپن سے دیکھتے ہیں، خصوصاً رمضان میں تراویح ہوتی ہے، مسجد کا اندرونی حصہ چند صفحے دور ہوتی تھی پہلے، لیکن مصباح القراء کی سیرت سے لوگ متاثر ہوتے اور اللہ نے ایسی ذہن عطا کی تھی کہ آپ کے قرأت کلام پاک میں لوگ مسرور کن ہوتے تھے اور محبوب ہو جاتے تھے. یہی وجہ تھی واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم. الرحمن الرحیم. ورتل القرآن ترتیلا لجنۃ القرآن ہند کی جانب سے عظیم و شان جلسہ قرات کلام پاک منایا گیا اردو مسکن خلوت میں بیاد مصباح القراء حضرت علامہ حافظ قاری محمد عبداللہ قریشی الازہری رحمۃ اللہ علیہ خطیب مکہ مسجد اور شیخ الجامع نظامیہ کی جانب سے منایا گیا ہے. یہاں پر صاحب کا یہ مزاج تھا کہ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی سلام عرض کرتے تھے اور چھوٹے بچوں کو یہ قرآن تجوید کے ساتھ سکھاتے تھے. اور آپ جو ہے کوئی بھی بچہ اگر آئے تو اس کو دعا پڑھتے تھے اور فوراً جو شفا ہو جاتی تھی. ماشاءاللہ اللہ ہمارے عبداللہ قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما دی. آج کے مہمان خصوصی عالی جناب محترم مقام جناب مفتی محمد عظیم الدین صاحب صدر مفتی جامع نظامیہ کے ہاتھ سے مومنٹو اور جو ہے سرٹیفکیٹ عطا کیے گئے اور جو ہے اور دعا بھی فرمائی حضرت نے. اور اس کے بعد مہمان خصوصی حضرت حافظ سید شاہ محمد علی حسینی صاحب کی بلا مجزل و عالی جانشین سجاد نشین خواجہ بندہ نواز
یہ سدراج گلبرگہ شریف تشریف فرما ہے اور ان کو تلنگانہ کی جانب سے لجنۃ القرآن کی جانب سے ان کو ایوارڈ دیا گیا قرآن کرام کی جانب سے۔ آج کے مہمان خصوصی علی جناب محترم مقام جناب علامہ سید قبول پاشا ستاری صاحب قبلہ متضل علی تشریف فرما ہے اور علی جناب محترم مقام حافظ و قاری محمد عبداللہ قریشی امام جامع مسجد چوک بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ ہم کی بھی ان کی شال پوشی کی گئی تلنگانہ کی جانب سے، اور علی جناب محترم مقام جناب رضوان قریشی صاحب جو اس وقت جو ہے ہمارے جو ہے مکہ مسجد کے جو ہے خطیب بھی ہیں، ان کو بھی شال پوشی لجنۃ القرآن کی طرف سے پیش کی گئی۔ آج کے ہمارے صدر استقبالیہ الحاج جناب سید احمد پاشا قادری صاحب جو ہمارے ایم ایل اے ہیں، ان کے ہاتھ سے کئی قرآن کرام کو جو ہے سرٹیفکیٹس اور مومنٹو اور شال پوشی کی گئی، اور وہ پریس کو بھی مخاطبت کیا، اور مصحف کے فیض و برکات جو مصحف آج بھی چھوڑ کر گئے ہیں ان کے تعلق سے آپ نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے میں گزارش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مصحف کا یہ مشن تھا کہ قرات کو عام کریں، تجوید کو عام کریں، اور ہر بچے کو جو ہے لحن کے ساتھ اذان اور قرات کی تربیت دینے کا مشن بنائیں، اور قرآن کرام یہ کام کر رہے ہیں، اللہ یہ کام کو قبول فرمائے۔ اور میں تمام میڈیا کا اور تمام اخباروں کا جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، خاص طور پہ ہمارے گلبرگی کے سجادی صاحب جناب حافظ سید شاہ محمد الحسینی صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں، اور تمام میڈیا کا بھی یہ کہتے ہوئے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے مصحف کی مغفرت فرما دے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ واعف عنہ وادخلہ وادخلہ فی الجنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یا رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔